سانول مجھے سوچ میں گم دیکھ کر ہچکچایا۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو میں نہیں بجاتا۔ نہیں نہیں، تم بجاؤ۔ مجھے بانسری کی اتنی سمجھ تو نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری لے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سانول کا چہرہ خوشی سے چمک سا گیا۔ اس نے جلدی سے بانسری اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک پرانے گیت کی تان چھیڑ دی۔ اس کی نظریں بانسری بجاتے ہوئے بھی مستقل مجھی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنی دھن کا اثر میری آنکھوں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دنیا کا ہر ہنر، ہر فن ایک ستائش ہی سے تو متصل ہوتا ہے۔ ایسے دیوانوں کی ہر کوشش خود کو منوانے اور ہجوم میں الگ و ممتاز رہنے کی ایک پروانہ وار کوشش ہی تو ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے ہنر کی تعریف کا بھوکا رہا ہے۔ میرے ذہن میں خدا اور محبت کا ایک جملہ گونجا۔ اپنے ہنر کی تعریف کی یہی بھوک انسان کو کچھ انوکھا، کچھ الگ کر دکھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تبھی انسان سے تاج محل جیسے شاہکار سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ تعریف اور سراہے جانے کا جذبہ ہم میں نہ ہوتا تو شاید ہم اب تک پتھر کے دور ہی میں زندہ ہوتے۔ انہی سوچوں میں گم میں سانول کی بانسری کی مدھر تان سن رہا تھا کہ اچانک مجھے سانول کے عقب میں کچھ دور اسی لڑکی کا سراپا لہراتے ہوئے نظر آیا۔ ہاں، وہی تھی، بڑا سا پلو لیے۔ میں ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سانول کے ہاتھ سے بوکھلاہٹ میں بانسری چھوٹ گئی اور گھبرا کر بولا، یا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا، وہ لڑکی۔ سانول نے بھی جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ یہی وہ چند لمحے تھے جب میری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تھی، لیکن اب جب ہم دونوں نے سانول کے عقب میں دیکھا تو وہاں صرف سناٹا ہی تھا۔ سانول کچھ دیر تک حیران نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے پیچھے مڑ مڑ کر اندیکھے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم بھی اس صحرا کے چکر میں آ گئے نا؟ معاف کرنا مزار کے پچھلے خدمتگار کو میں حافظ جی کہتا تھا، لیکن تم تو میرے ہی عمر کے ہو۔ برا نہ مانو تو میں تمہیں عبداللہ کہہ کر ہی پکاروں؟ تم جو چاہو مجھے پکار سکتے ہو، لیکن میں کسی وہم کا شکار نہیں ہو رہا۔ میں پہلے بھی 2 مرتبہ اس لڑکی کو دیکھ چکا ہوں۔ اب سانول کے چونکنے کی باری تھی۔ اچھا، ذرا مجھے اس کا حلیہ تو بتاؤ۔ میں نے جلدی جلدی جو کچھ میرے حافظے میں محفوظ تھا اس کے سامنے دہرایا۔ سانول میری بات سن کر ایک بار پھر زور سے ہنس پڑا۔ بڑا سا پلو، پھولوں والی چادر، ہاتھ میں کونیوں تک سفید چوڑیاں، سانولا سا رنگ، ماتھے پر بندیا۔ تم کہو تو ایسی 2 درجن لڑکیاں میں کال گڑھ کے بڑے میدان میں آج صبح ہی بلوا لوں۔ ارے بھائی، یہ تو اس علاقے کی ہر دوسری لڑکی کا حلیہ بتا دیا ہے تم نے۔ یہاں سبھی ایسی ہوتی ہیں، کوئی خاص نشانی یاد ہو تو بتاؤ۔ میں سانول کی بات سن کر مخمصے میں پڑ گیا۔ خاص نشانی؟ ارے ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کسی نوری کو پکارا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں ہے؟ سانول نوری کا نام سنتے ہی کچھ سٹپٹا سا گیا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ پھر وہ شرما کر بولا، نہیں جی، وہ نوری نہیں ہو سکتی۔ میں تو یوں ہی ہر آہٹ پر اس کا نام پکار بیٹھتا ہوں۔ وہ بھلا اس ویرانے میں آدھی رات کو کہاں سے آئے گی؟ اس پر تو دن میں بھی 1000 پہرے لگے رہتے ہیں۔ میں نے شرم سے لجاتے سانول کو چھیڑا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ پر یہ نوری ہے کون؟ نوری میری منگ ہے جی، یہیں کال گڑھ میں رہتی ہے۔ آپ مزار پر ہیڈ ماسٹر اکرام اللہ سے تو ضرور ملے ہوں گے۔ نوری انہی کی بھائی کی بیٹی ہے۔
پوری 8ویں جماعت تک پڑھا ہے اس نے. پھر اس کے باپ نے گھر بٹھا لیا. ویسے بھی آگے پڑھنے کے لیے کال گڑھ سے 20 کوس دور دوسری بستی کے ہائی اسکول تک جانا پڑتا تھا. سانول شرما شرما کے اپنے اور نوری کے رشتے کی بابت بتا رہا تھا کہ کیسے اس کے گھر والوں نے سانول کی نشانی تو رکھ لی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ جب تک سانول برسرے روزگار نہیں ہو جاتا وہ بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے. لیکن کال گڑھ میں روزگار کے نام پر صرف کلئے داروں کی غلامی ہی تھی، جو سانول کو کسی صورت منظور نہیں تھی، کیونکہ کلئے کے قرضے کے چنگل میں ان کی تیسری نسل پس رہی تھی، اور سود در سود کا یہ جال کال گڑھ والوں کو کسی اندیکھے خون آشام افریت کی طرح جکڑے ہوئے تھا، کیونکہ بستی کے تمام رشتوں کا فیصلہ ہر سال قرض ادا کرنے کے موقع پر جبروت کی پنچایت ہی کرتی تھی. لوگ اپنا پرانا قرضہ چکاتے اور اپنے پیاروں کے رشتے کے لیے نئے قرض کی گٹھڑی اپنے شانوں پر ڈالے کلئے سے نکل آتے. اسی لیے سانول کا باپ چاہتا تھا کہ سانول بھی کلئے داروں کی نوکری کر لے، تاکہ باپ بیٹا دن رات محنت کر کے سارا قرض اسی سال چکتا کر دیں اور سانول کا رشتہ پکا ہو سکے. لیکن خود سانول کو یوں رشتے کے بہانے بار بار نوری اور اس کے گھر والوں کا کلئے بلایا جانا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا. اس کا بس چلتا تو وہ نوری کو 7 پردوں میں زمانے کی ہر نظر اور ہر دید کی آنچ سے بچا کر چھپا رکھتا. لیکن وہ اس وقت بے بس تھا کیونکہ نوری پر اس کا پورا حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور یہی بات سانول کو ہر دم پریشان رکھتی تھی. اس نے نوری کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اپنے یا چچا کے بغیر کبھی اپنے گھر کے آنگن سے قدم بھی باہر نہیں دھرے گی، کیونکہ جبروت کے ہواری اور گرگے آوارہ کتوں کی طرح سارا دن کال گڑھ کی گلیوں میں منڈلاتے رہتے تھے. سانول کے بقول جب سے نوری کے ساتھ اس کی منگنی طے ہوئی تھی وہ ویسے بھی دوہرے عذاب کا شکار تھا. پہلے تو پھر بھی کبھی کبھار اسے نوری کی ایک آدھ جھلک نصیب ہو جاتی تھی، لیکن اب تو وہ اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتا تھا. میرا دل چاہا کہ میں سانول کو بتاؤں کہ کوئی بھی منگنی یا دوسرا بندھن اس کا قصوروار نہیں، یہ سارا قصور تو اس محبت کا ہے جو اپنے جلوں میں ہر بار جانے ایسی کتنی بے چینیاں، درد اور لا حاصل پن کی چبھن لے کر آتی ہے. جب تک ہمیں کسی سے محبت نہیں ہو جاتی وہ شخص ہمارے لیے کس قدر عام ہوتا ہے. ہزاروں کی بھیڑ میں سے کوئی ایک ہمارے آس پاس باقی لوگوں کی طرح چلتا پھرتا اور ہماری دسترس میں، لیکن جیسے ہی ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے پل بھر میں وہ ہمارے لیے کس قدر ناممکن، کتنا لا حاصل ہو جاتا ہے. وہ جو پہلے پہروں ہماری محفل میں سامے بنا بیٹھا رہتا تھا اب اس کی قربت کی 2 گھڑی کے لیے بھی ہم ترس جاتے ہیں. یہ محبت آخر ہے کیا بلا؟ کیا اپنے ساتھ ہی یہ مجبوریوں، پریشانیوں، دوریوں اور کرب کا ایک دریا لیے وارد ہوتی ہے؟ پہلے میں سمجھتا تھا کہ محبت کا نزول ہی ہمیشہ 2 ایسے افراد کے درمیان ہوتا ہے جن کا ملن ناممکنات کا دوسرا نام ہو. لیکن اب مجھ پر یہ راز دھیرے دھیرے آشکار ہونے لگا کہ اصل میں محبت خود اپنے ساتھ ایک ایسا سحر لیے نمودار ہوتی ہے کہ جو ہمارے محبوب کو ہمارے لیے پریزاد بنا دیتا ہے. جانے کو کاف کے بلند بالا پہاڑ خود بخود ہمارے درمیان کہاں سے آ کھڑے ہوتے ہیں. زمانے کی نظر بدل کر برچھی کیوں بن جاتی ہے؟ اپنے بھی پرائے ہو کر تانے مارنے لگتے ہیں. ہمدردی طنز میں بدل جاتی ہے. کل تک پلکوں پر بٹھانے والے سیخ پا ہو کر سرزنش کرنے لگتے ہیں. نہ جانے یہ محبت ہمیشہ ہمارے ارد گرد کا موسم رویہ ہمارے خلاف کیوں کر دیتی ہے، ہر بہار کو خزاں میں بدل دیتی ہے.
یہاں تک کہ ہمیں اپنے آپ تک سے جدا کر دیتی ہے۔ یہی سب کچھ سانول کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ رات گئے تک مجھ سے اپنا درد بانٹتا رہا، جانے اس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں اور کیسے کر لیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت بھی اس نے مجھ سے کئی بار وعدہ لیا کہ میں روز رات کو کچھ دیر کے لیے صحرا میں اسے ضرور ملنے آیا کروں۔ میں جب سانول کو الوداع کہہ کر مزار کے صحن میں داخل ہوا تو صبح کی اذان کا وقت قریب ہی تھا۔ سو وہیں کچی اینٹ کے صحن کو بستر بنا کر ہاتھوں کو تکیے پر سر رکھ کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے میں وہاں لیٹ گیا، اور پتہ نہیں کس گھڑی میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں مجھے عجیب سے سائے ڈراتے رہے۔ میں نے اچانک خود کو اسی وسیع و عریض اور لکودک صحرا کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ سوانیزے پر آیا سورج میرے سر پر اپنی تپتی کرنوں کی برچھیاں لیے کھڑا ہے، اور پھر اچانک ہی مجھے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں گھبرا کر ایک طرف دوڑتا ہوں تو 8 کتوں کو اپنے تعاقب میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے پاتا ہوں، اور پھر ان میں ایک کتا اچھل کر میرے نرخرے میں اپنے دانت گاڑ دیتا ہے، اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ یا اللہ، یہ خواب تھا یا کوئی عذاب؟ سلطان بابا صحن ہی میں ایک برتن سے پانی لے کر وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت احتیاط سے پانی کا استعمال کر رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ میں نے سنا تھا کہ صبح کے قریبی خواب سچے ہوتے ہیں۔ سلطان بابا میرا خواب سن کر کچھ خاموش سے ہو گئے۔ میں نے اصرار کیا تو دھیرے سے بولے، خواب تقدیر نہیں ہوتے، کبھی کبھی مستقبل کی ایک جھلک ضرور ثابت ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ جھلک سچی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ صحرا تمہاری بہت بڑی امتحان گاہ ثابت ہوگا، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ خود میرے لیے بھی۔ لیکن ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ جسم صرف اس دنیاوی زندگی کا ایک استعارہ ہے، اصل حیات تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نہ جانے سلطان بابا کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ میں سر سے پیر تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحرا کی بے رحم دھوپ نے مزار کی روشوں پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں ابھی تک رات کے خواب کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ کوئی کتا درد سے بے چین ہو کر رو رہا ہے۔ چند لمحے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ بھی رات والے خواب ہی کا کوئی تسلسل ہے، لیکن جب ایک ہی آواز وقفے وقفے سے مزار کی عقبی دیوار سے ابھرنے لگی تو مجھے خود کو مجتمع کر کے اٹھنا ہی پڑا، اور پھر میں تپتی ریت میں پیر دھنساتے ہوئے عقبے سمت تک پہنچا تو اپنی جگہ جم کر ہی رہ گیا۔ دیوار کے نامکمل سائے میں ادھمرا کالا پڑا ہوا تھا۔ ہاں، جبروت کا وہی لاڈلا کتا جس نے پہلی رات مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور گزشتہ روز جسے ریچھ نے پوری قوت سے اپنے پنجے کے ایک ہی تھپیڑے سے ہوا میں اچھال کر ہجوم کے دائرے سے پھینک دیا تھا۔ مجھے اکرام اللہ صاحب نے بتایا تھا کہ جبروت اپنے ہار جانے والے یا شدید زخمی کتوں کو مرنے کے لیے صحرا میں پھینکوا دیتا ہے۔ شاید کالے کو بھی ادھمرا سمجھ کر وہ لوگ صحرا میں پھینک گئے تھے، لیکن وہ اس حالت میں یہاں تک کیسے آ پہنچا؟ کتے کا جسم پوری طرح زخمی تھا، اور ریچھ کے خونخوار پنجوں نے کالے کا پیٹ بری طرح سے ادھیڑ دیا تھا۔ وہ گرم ریت پر کچھ اس طرح پڑا ہوا تھا کہ اس کی دھونکنی جیسی چلتی سانس اور منہ سے لٹکتی زبان ریت چاٹ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر ریت میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کتے نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف ایک کرہا کے بعد نڈھال ہو کر پھر وہیں پڑ کر رہ گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جلدی سے بھاگ کر مزار کے احاطے میں بڑی پرانی مشک اٹھا لایا، جس کی تہہ میں ابھی کافی پانی موجود تھا۔
میں نے چند قطرے جانور کے چہرے پر ٹپکائے تو اس نے جلدی سے زبان باہر نکال دی اور پانی کی گرتی بوندوں کو بےتابی سے اپنے حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے زخم کی اصل گہرائی کا اندازہ ہوا، لیکن افسوس میرے پاس اس وقت وہاں کوئی ایسا مرہم نہیں تھا جسے میں زخم پر لگاتا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں دوبارہ اندر کی طرف دوڑا۔ ایک پرانا ٹاٹ کا ٹکڑا صحرا کی دیوار کے پاس پڑا نظر آیا۔ میں نے دیوار کے بنے طاق کے اندر سے ماچس اٹھائی اور ٹاٹ کو آگ لگا دی۔ بچپن میں ایک بار کاشف کی بلی کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا، تب میں نے اپنے لنگوٹیے یار کو یہی نسخہ آزماتے دیکھا تھا۔ ٹاٹ کی راکھ میں نے کالے کے زخم کے اوپر بکھیر دی۔ پتہ نہیں اسے سکون ملا یا نہیں۔ میں رات کی بچی ہوئی روٹی کے چند خشک ٹکڑے بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ روٹی نگلنے اور پانی پینے کے بعد وہ مجھے کچھ سکون میں دکھائی دیا، لیکن مسئلہ اب بھی وہی تھا، بے زبانی۔ اچانک ہی مجھے اس زبان اور ان لفظوں کی شدید اہمیت کا احساس ہوا۔ ہمارے پاس ایک یہی لفظ ہی تو ہوتے ہیں، سب سے خاص، سب سے ممتاز کر دینے والے، اور اگر ہماری زندگی سے یہ لفظ نکال دیے جائیں تو ہم کس قدر نامکمل، کس قدر کھوکھلے ہو جائیں۔ بے زبانی کا کرب جس شدت سے اس لمحے میں نے محسوس کیا، شاید ہی کبھی کیا ہو۔ کالے نے اپنے جسم کو تولا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کہوں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا یہیں پڑا رہے، لیکن میں تو اشاروں کی زبان بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر بات اشاروں کی زبان تک ہی کہاں مخصوص تھی۔ میں تو بول کر بھی بعض مرتبہ اپنے لفظوں کو گونگا ہی پاتا تھا۔ کالے نے اونچے ٹیلے سے پلٹ کر ایک بار تشکر بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر ریت کے اڑتے گرم بگولوں میں غائب ہو گیا۔ اتنے میں اندر مزار کے صحن سے کسی کے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں پلٹ کر واپس صحن میں داخل ہوا تو اکرام صاحب ایک بوڑھے جوڑے کے ساتھ سلطان بابا کے قریب بیٹھے دکھائی دیے۔ بوڑھے کی نظر شاید بالکل ہی جواب دے چکی تھی، لہٰذا وہ بڑھیا کے سہارے ٹٹول ٹٹول کر سلطان بابا سے مخاطب تھا۔ میں بھی سلام کر کے خاموشی سے ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بڑھیا گزارے لائق بھی اردو نہیں بول سکتی تھی، سو بوڑھے ہی کو اس کے حصے کے الفاظ بھی ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ خود بوڑھا بھی اپنا مدعا ٹوٹی پھوٹی اردو اور صحرائی زبان کی آمیزش میں بیان کر رہا تھا۔ اکرام صاحب بھی درمیان میں لقمے دیتے رہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بوڑھے اور بوڑھی کی نواسی 6 ماہ پہلے بیاہ کر اپنے گاؤں سے میاں سمیت کال گڑھ سے 2 گاؤں آگے رحمان گڑھ کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن وہ اور اس کا شوہر کبھی رحمان گڑھ نہیں پہنچ پائے۔ لڑکی کے گاؤں اور رحمان گڑھ کے بیچ صرف کال گڑھ ریلوے اسٹیشن ہی پڑتا تھا، اور تلاش کے دوران چند ریلوے ملازمین نے اتنی گواہی تو ضرور دی تھی کہ انہوں نے اس رات ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کو کال گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ٹرین پر سوار ہوئے یا کہیں اور نکل گئے، اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ لڑکی کے ماں باپ تو چند سال پہلے ہی خالے کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ لڑکی کے نانا نانی نے ہی پال پوس کر اسے بڑا کیا اور بیاہا تھا۔ لڑکا رحمان گڑھ میں کوئلے کی کان میں مزدور تھا اور ہفتے بھر کی چھٹی لے کر صرف بیاہ کے لیے اپنی دلہن کے گاؤں آیا تھا۔ بوڑھا اور بوڑھی اپنی نواسی کی جدائی میں بے حد نڈھال تھے، خاص طور پر بوڑھیا کے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ بقول اس کے اسے کال گڑھ کی مٹی میں سے اس کی سکینہ کی خوشبو آتی تھی، اور گزشتہ 6 ماہ ہی سے وہ دونوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن ابھی تک ان کی نواسی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، نہ ہی اس کے شوہر کا کوئی پتہ تھا۔ کال گڑھ کی ناکارہ پولیس بھی چند دن کی دکھاوے کی دوڑ دھوپ کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی تھی، اور اب تو حوالدار نے باقاعدہ ان دونوں کا داخلہ بھی تھانے میں بند کروا دیا تھا کہ کون روزانہ ان 2 خپتی بوڑھوں کی تکرار سنتا پھرے۔
اکرام صاحب نے سلطان بابا کو یہ بھی بتایا کہ شروع میں سب سے پہلے سکینہ کے نانا نانی نے علاقے کی روایت کے مطابق جبروت سے بھی رابطہ کیا تھا، اور جبروت نے چند دن اپنے ہر کارے آس پاس کے علاقوں میں دوڑائے بھی کہ شاید کہیں لڑکا لڑکی کا کچھ پتہ چل سکے، لیکن چند دن بعد کارندے بھی تھک ہار گئے۔ اب تو جبروت نے بوڑھے اور بوڑھیا سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس کتے لڑانے جیسے اور بھی بہت سے اہم کام ہوتے تھے۔ وہ کب تک اپنے وفاداروں کو ہلکان کرتا؟ لیکن سکینہ کی نانی یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اب بھی امید تھی کہ اس کی لاڈلی کی اگر کوئی خبر ملے گی تو وہ یہیں کال گڑھ سے ملے گی۔ بڑھیا نے بوڑھے کے کان میں کچھ کہا اور بوڑھے نے اسے ڈانٹا۔ بڑھیا نے پھر منت کی۔ بوڑھا بادل ناخواستہ گڑ گڑایا، میری لگائی سٹیا گئی ہے پیر صاحب، آپ سرکار لوگ ہو، برا نہیں ماننا، پر یہ کہتی ہے کہ اسے روزانہ کئی مہینوں سے ہر رات ایک عجیب سا خواب آتا ہے کہ ہماری سکینہ اس صحرا میں دوڑ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سے کتے لگے ہوئے ہیں، سکینہ زور زور سے رو رہی ہے اور ہمیں پکار رہی ہے۔ میں زور سے چونکا، کچھ ایسا ہی خواب تو میں نے بھی رات کو دیکھا تھا۔ یہ صحرا کیا اپنے سبھی باسیوں کو ایک جیسے ہی خواب دکھاتا تھا؟ بوڑھا گڑ گڑا رہا تھا، آپ ہمارے لیے دعا کرو پیر جی، ہم بہت مجبور اور بے کس ہیں، بڑی دور سے چل کر آئے ہیں، یہاں کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ بوڑھا بولتے بولتے بھرا سا گیا اور اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک کر مزار کی بنجر زمین میں جذب ہو گئے۔ بڑھیا نے اپنے مرد کو روتے دیکھا تو جلدی سے اپنا دکھڑا بھول کر پلو سے اس کی آنکھیں پونچھنے لگ گئی۔ عجیب نظارہ تھا، دو مجبور اور بے کس انسان ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے، حالانکہ دونوں اس بات سے باخبر تھے کہ ان کا دلاسا جھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی میرا دل بھر آیا، میں نے وہاں سے اٹھ جانے کی ٹھان لی۔ اتنے میں مزار کے دروازے سے زوردار آواز کے ساتھ سلام کی آواز سنائی دی۔ آنے والا سانول تھا جو وہیں دروازے کے قریب کھڑے ہو کر مجھے پاس آنے کے اشارے کر رہا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی وہاں سے ٹلنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ سانول کے قریب پہنچ کر میں نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہیں نوری کے لیے کوئی منت مانگنے تو نہیں آئے؟ وہ مسکرایا، منتوں سے اگر پیار ملتے تو کال گڑھ کا یہ مزار اتنا ویران نہ ہوتا جناب۔ واہ، بڑی بات کہہ دی تم نے، کہو کیسے آئے؟ سانول نے کچھ رازدارانہ انداز میں میرے قریب ہو کر بتایا کہ نوری کی کسی سہیلی نے اسے پیغام بھجوایا ہے کہ نوری عصر کے بعد اپنے والدین کے ساتھ مزار پر دعا کرنے آئے گی، شاید چچا اکرام بھی ساتھ ہوں۔ سانول بھی اس وقت کسی بہانے مزار پر آنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے یہی بتانے کے لیے اس جھلسا دینے والی دھوپ میں دوڑتا ہوا یہاں تک آیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دوں کہ وہ جب مزار پر آئے تو نوری کے گھر والوں کو شک نہ ہو اور وہ برا نہ مانے۔ بقول سانول نوری کے گھر والے اس معاملے میں بہت سخت تھے، خاص طور پر اپنے پرانے استاد ہیڈ ماسٹر اکرام صاحب سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ میں نے اس کی رام کہانی سننے کے بعد مسکرا کر اسے پوچھا کہ جہاں اس نے اتنی محنت کی ہے وہیں ضرور کوئی اچھا سا بہانہ بھی خود ہی سوچ لیا ہوتا۔ سانول بھی ہنس دیا، اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے، آج جمعرات ہے، میں یوں ظاہر کروں گا کہ جیسے تمہارے کہنے پر مغرب کے بعد پڑھ کر بانٹنے کے لیے چنے اور گڑ وغیرہ لے کر آیا ہوں۔ پچھلے حافظ جی بھی ہر جمعرات کو یہی نیاز بانٹا کرتے تھے۔ یہ محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ایسے بہانوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے سانول کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر واپس جائے،
میں اس معاونت عشق کے جرم میں اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ سانول کو پریشان دیکھ کر میں یہی سوچتا رہا، یہ پیار اپنے ساتھ اتنی کڑی پابندیوں کے کانٹے کیوں لے کر آتا ہے؟ ہفتوں صحرا میں سر پٹخنے اور پاؤں میں چھالے پڑنے کے بعد آج جب محبوب اور دیدار نصیب ہو بھی رہا تھا تو وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے، اور اس کے لیے بھی 100 بہانے اور کئی تعویلیں گھڑنا پڑ رہی تھیں۔ یہ پیار اور محبت کا جذبہ ہماری رگوں سے سارا خون نچوڑنے کے بعد ہی خوشی کے 2 بوندیں ہماری روح کے کشکول میں کیوں ڈالتا ہے؟ جاتے جاتے سانول کی نظر سلطان بابا کے قریب بیٹھے بوڑھے اور بڑھیا پر پڑی۔ اوہ، یہ بیچارے یہاں بھی آ پہنچے۔ تم جانتے ہو انہیں؟ کال گڑھ میں کون ہے جو انہیں نہیں جانتا؟ پچھلے 6 ماہ سے علاقے کے ہر گھر کی چوکھٹ پر دستک دے چکے ہیں یہ دونوں۔ بڑا ظلم کیا ہے قدرت نے ان کے ساتھ، جانے ان کی نواسی کہاں کھو گئی ہے۔ علاقے کے سب ہی جوانوں نے چپا چپا چھان مارا، لیکن ان دونوں کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب تو باقی سب کی طرح میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ لوگ کال گڑھ سے کہیں آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ یہاں ہوتے تو ان کا کچھ نشان تو ملتا۔ جاتے جاتے سانول ایک بار پھر اپنا پورا منصوبہ دہرا کر اور مجھ سے تصدیق کروا کر واپس پلٹ گیا۔ سلطان بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، میں بھی آ کر دعا میں شامل ہو گیا۔ دعا ختم کر کے سلطان بابا نے سکینہ کے نانا نانی کو تسلی دی کہ انشاءاللہ جلد ہی ان کی لاڈلی کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ اکرام صاحب نے دعا کے بعد واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بڑھیا نے بوڑھے کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور سلطان بابا سے رخصت ہو کر جانے کے لیے پلٹے۔ بوڑھیا کی گود سے کپڑوں کی ایک چھوٹی سی پوٹلی پھسل کر نیچے گر گئی، لیکن اسے شاید اس کی خبر نہیں ہوئی۔ میں ابھی انہیں جاتا دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ پہلے میری نظر بھی وہاں نہیں گئی۔ پھر جب احساس ہوا تب تک وہ مزار کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے اکرام صاحب کو آواز دے کر روکا اور جلدی سے پوٹلی اٹھا کر انہیں تھمانے کے لیے دروازے کی جانب دوڑا۔ پوٹلی کی گرہ شاید نرمی سے لگائی گئی تھی، تبھی وہ بیچ راستے ہی میں کھل گئی اور 2-4 کپڑے نکل کر صحن میں بکھر گئے۔ ریت کا تیز بگولا مزار کے صحن میں داخل ہو گیا اور میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹنا شروع کر دیے۔ ریت میری آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی۔ کپڑے کیا تھے، چند کترنے ہی تھیں۔ تیز ہوا نے ایک زنانہ دوپٹے کو دور پھینک دیا۔ میں باقی کپڑے سمیٹنے کے بعد اس جانب بڑھا جہاں مزار کے صحن میں اگے کیکر کے ایک جھاڑ میں وہ دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ ریت کے اڑتے زروں نے آس پاس سبھی کچھ دھندلا کر دیا تھا۔ تبھی میری نظر دوپٹے پر پڑی اور میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے۔ یہ تو وہی پھولوں والی چادر کا ایک حصہ تھا جو میں نے اس انجان لڑکی کو اوڑھے دیکھا تھا۔ ہاں وہی تو تھا، لیکن یہ دوپٹہ یہاں کیسے؟ میں نے جلدی سے کیکر سے کپڑا علیحدہ کیا اور اسے لے کر تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کے قریب کھڑے جوڑے تک پہنچا۔ اکرام صاحب بھی میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ اکرام صاحب نے جواب دینے کے بجائے بوڑھے کی جانب دیکھا۔ بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، یہ ہماری سکینہ کی چادر کا آدھا حصہ ہے۔ شادی کے بعد آتے ہوئے اس نے اپنی بد نصیب نانی کو اپنی نشانی کے طور پر دیا تھا۔ اب یہ اسے اپنے سینے سے لگائے پھرتی ہے جی۔ کہتی ہے اس میں سے اسے اپنی لاڈلی کی خوشبو آتی ہے۔ میرے ذہن میں بیک وقت جانے کتنی آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تک جو انجانی لڑکی رات کے اندھیرے میں مجھے اس صحرا میں دکھائی دیتی رہی وہ سکینہ ہی تھی۔